چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شملہ مذاکرات کا تعطل ہمیں پریشان کرتا رہا۔ ان کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ غیر ملکی مبصر بھی لکھتے تھے کہ مذاکرات کی ناکامی کے امکانات زیادہ ہیں۔ ہماری امیدیں بجھنے لگیں۔ ہم نے سرنگ کا دہانہ حسب معمول سمٹ کے سل سے بند کر دیا۔ مذاکرات کی طرح ہمارا کام بھی التوا اور تعطل میں تھا۔ ہم نے ایک روز سل کو دیکھا تو محسوس کیا کہ اوپر سے کوئی ضرب لگائے تو ضرب کی آواز سے صاف پتہ چل جائے گا کہ نیچے خلا ہے۔ سرنگ کی سراغ رسانی کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جہاں سرنگ کا شک ہو وہاں اوپر سے مقدر کی ضرب لگاؤ تو نیچے سرنگ کی صورت میں آواز ٹھوس زمین کی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ ہم نے سل اٹھا کر نیچے مٹی بھرتے ہوئے تھیلے رکھ دیے اور ایک لکڑی کا سہارا بھی دے دیا۔ اس انتظام کے بعد اوپر کی ضرب بتاتی تھی کہ نیچے زمین ٹھوس ہے۔ شملہ مذاکرات، جنہیں بعد میں شملہ کانفرنس کہا گیا ہے، رکے۔ ڈرامائی نتائج سنتے مگر جنگی قیدیوں کے متعلق کوئی واضح اعلان نہ کیا گیا۔ قیدی کیمپوں پر نا امیدی اور مایوسی طاری ہو گئی۔ ایک غیر یقینی سی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے یہ مایوسی تازیانہ ثابت ہوئی۔ ہم نے سرنگ کو نئے عزم اور حوصلے سے آگے بڑھانے کا تہیہ کر لیا۔ ہم نے سستا بھی لیا تھا۔ جون کا مہینہ گزر گیا تھا۔ جولائی 1972 کے آغاز کا ایک دن طلوع ہوا تو تلاشی لینے والی پارٹی آ گئی۔ صبح کی گنتی رول کال کے وقت ڈیوٹی آفیسر کے ساتھ 4 آفیسر اور 2 درجن جوان بھی آدم کے۔ ہم بارک سے باہر تھے، وہ سب بارک میں چلے گئے۔ ہم اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اندر سے ہمیں جو آوازیں اور ضربوں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے وہ ہمارے دم شق کرتے تھے۔ کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ سرنگ کے دہانے کا سراغ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ غسل خانوں میں بھیگے لمحے گھنٹوں کی طوالت سے گزر رہے تھے۔ ہم سب دل ہی دل میں خدائے ذوالجلال سے مدد کی التجا کر رہے تھے۔ اسی کی ذات باری کا سہارا تھا۔ ہم کتنی احتیاط کر سکتے تھے؟ کسی نہ کسی روز تو پکڑے جانا تھا۔ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ ہم بچے ہوئے تھے، اور ہندوستانی سرنگ کے منہ پر کھڑے ہو کر بھی اندھے ہو جاتے تھے۔ جولائی کی اس صبح بھی انہوں نے مسلسل 2 گھنٹے تلاشی لی۔ تلاشی کا سب سے بڑا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر سرنگ کھودی جا رہی ہے تو پکڑ لیں۔ تلاشی تو لی جا چکی تھی۔ پھر 5-6 گھنٹے گزر گئے مگر ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کے سوا اور کہاں کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ انہوں نے سرنگ کا کھوج پا لیا ہے اور ہمارے لیے سزا اور دیگر تادیبی کارروائی تجویز ہو رہی ہے۔ ہمیں ناشتہ بھی نہ کرنے دیا گیا اور پانی تک پینے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہندوستانی افسروں سے اسی سلوک کی شکایت کی تو انہوں نے ٹال مٹول دیا۔ 1:30 بجے کے بعد انہوں نے افسروں کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ ہر ایک کی تلاشی لیتے اور الگ بھیج دیتے۔ ہندوستانی افسروں نے اپنی کمینگی کا اظہار اس اوچھے طریقے سے کیا گیا کہ ہم نے اندر سے اپنی کرسیاں لانے اور بیٹھنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اندر سے کرسیاں لا کر خود ان پر بیٹھ گئے۔ ہمیں 8-9 گھنٹے دھوپ میں بھوکا پیاسا کھڑا رکھا کہ انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی۔ اندر کی حالت ایسی تھی جیسے بارک میں لوٹ مار ہوئی ہو۔ ہمارے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، بستر اٹھا اٹھا کر پھینکے گئے۔ ہمارا جو مختصر سامان تھا وہ بھی بکھیر دیا گیا۔ کئی جگہوں سے زمین کھودی گئی۔ ہم نے غسل خانے میں جا کر دیکھا، سرنگ بند تھی، سل اپنی جگہ پڑا تھا۔ بدبختوں کو یہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ تب ہم نے سوچا کہ چونکہ انہیں یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا اس لیے خفت مٹانے اور ہمیں پریشان کرنے کی خاطر انہوں نے ہمیں سارا دن باہر دھوپ میں کھڑا رکھا۔ جولائی کے تیسرے ہفتے تک بارشیں اور زیادہ ہونے لگیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ گھاس تیزی سے اونچی اور گھنی ہونے لگی۔ امید تھی کہ 1 ماہ تک 3 فٹ سے اوپر نکل جائے گی۔ ہم نے سرنگ سے سل اٹھایا لیکن اور مٹی کے تھیلے لگانے اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر سرنگ میں گھس گئے۔ اتنے دنوں میں سرنگ میں اتنا پانی جمع ہو چکا تھا کہ اسے نکالتے 2 دن لگ گئے۔
مزید 2 دن سرنگ خشک ہونے کا انتظار کیا۔ پانی باہر لانا بڑا تکلیف دہ اور دقت طلب کام تھا۔ چوتھے دن ہمارا ایک ساتھی کھدائی کے لیے اندر گیا۔ اس کے پاس روزمرہ کی ٹارچ تھی جس میں ٹرانزسٹر کی سیل ڈال دیے گئے۔ ہمارا ساتھی واپس آیا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اس نے بتایا کہ سرنگ میں دور آگے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ سانپ چھوٹے سائز کا بتایا گیا تھا۔ اس سے ہم اور زیادہ ڈر گئے کیونکہ چھوٹے سائز کا سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ یہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ہم نے سوچا کہ اچھا ہوا سانپ دیکھ لیا گیا ہے، اگر اس کا بل سرنگ میں ہے تو یہ ہمیں بے خبری میں کاٹ سکتا ہے، اور اب خطرہ یہ تھا کہ سانپ بل میں چلا گیا تو سرنگ کی کھدائی ختم کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری 9 مہینوں کی محنت رائے گاہ گئی۔ میرے ساتھی افسروں نے اسی وقت سانپ کو مارنے کے مسئلے پر غور کرنا شروع کیا، اور اندر تو ایک ہی آفیسر جا سکتا تھا، اس کی مدد کے لیے دوسرا بھی جا سکتا تھا، مگر وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ 2 فٹ چوڑی سرنگ میں یہی مدد ہو سکتی تھی کہ اگلے آفیسر کو سانپ ڈس لیتا تو دوسرا اسے گھسیٹ کر باہر لے آتا۔ جذبے کا یہ عالم تھا کہ جب اندر جانے والوں کا انتخاب ہونے لگا تو ہر ایک آفیسر نے اپنے آپ کو اندر جانے اور سانپ کو مارنے کے لیے پیش کیا۔ آخری فیصلہ ہوا کہ ہم میں سے جو فرار کی اسکیم میں شامل تھے وہ 2 آفیسر ہیں، وہ اندر جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق 2 آفیسر اندر گئے۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ اندر کوئی سانپ نہیں۔ یہاں پھر جذبے اور زندہ دلی کا مظاہرہ ہوا۔ ڈرنے کی بجائے سب نے اس آفیسر کا مذاق اڑایا جس نے اطلاع دی تھی کہ اندر سانپ بیٹھا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ وہ کوئی اور چیز دیکھ کر ڈر گیا۔ دوسرے دن جو آفیسر کھدائی کے لیے اندر گیا اس نے آ کر اطلاع دی کہ سانپ اندر مرا پڑا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور سانپ کی موت کو ہم اللہ کی خوشنودی کا پیغام سمجھے۔ ہمارے راستے میں آنے والے سانپ کو خدا کے سوا اور کون مار سکتا ہے؟ ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ کھدائی ایک بار پھر شروع ہو گئی اور مٹی بھی پہلے کی طرح غائب ہونے لگی۔ غسل خانوں کے باہر بارک کے قریب کہیں گہرا اور خاصا چوڑا گڑھا تھا۔ غسل خانوں کا پانی اس میں جمع ہوتا تھا، اس کی وجہ سے بارک کی دیوار میں نمی چڑھ گئی۔ ہندوستانیوں نے دیکھ لیا کہ دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک روز ہندوستانی آفیسر اچانک غسل خانوں کے معائنے کے لیے آئے۔ اس وقت ایک آفیسر سرنگ کے اندر کھدائی کے لیے گیا ہوا تھا، اور میں غسل خانے میں سرنگ کے لیے کھلے ہوئے دھانے پر بیٹھا تھا۔ میجر طارق نے مجھے اطلاع دی کہ ہندوستانی آ رہے ہیں، مگر وہ ایسے اچانک آئے کہ کھدائی کرنے والے کو باہر نکلنا اور وہاں دھانا بند کرنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا۔ اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ ہم رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے تھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا میں دھانے پر سل رکھ دیتا۔ اگر میں گھبراہٹ میں ایسا کرتا تو اندر والا آفیسر دم گھٹنے سے مر جاتا۔ ہندوستانی آفیسر اندر آ گئے، مجھے ان کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آتے ہی پہلے غسل خانوں میں داخل ہونے لگے۔ میں وہیں تھا۔ میجر طارق نے انہیں کہا کہ اس میں تو کوئی نہا رہا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔